عزیزان محترم، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو رشتہ داری کی بنا پر محض ایک جذباتی لگاؤ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اہل سنت کی کتب میں منقول روایات پر توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی معاشرے کے مستقبل کا علم تھا۔ اس طرح حق و باطل میں امتیاز کرنا چاہتے تھے کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان احادیث سے راہ حق پر چلنے والوں کو مستقبل میں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہونے والی عداوتوں اور دشمنوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان روایات کے علاوہ دیگر روایات میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت سے جنگ کو اپنے خلاف جنگ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اہل سنت کے ممتاز علماء نے زید بن ارقم، ابو ہریرہ سے اور دیگر افراد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کے وقت علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ میں اس کے خلاف جنگ کروں گا جو تمہارے خلاف جنگ کرے گا، اور میں اس سے دوستی رکھوں گا جو تم سے دوستی رکھے گا۔ برا بن عذاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جو چیزیں مجھ پر حرام ہیں حسین پر بھی حرام ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک دن حسن حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہا، بابا آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں جبکہ وہ بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل بھی یہ کھیل دیکھ رہے تھے اور حسین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور میں حسن کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے برادر بزرگوار امام حسن علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زبان زد اور خاص و عام ہے۔ جو روایت پیش کی گئی ہے، ان کے علاوہ ایسی بہت سی حکایات ہیں کہ جن سے حسنین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، روایات میں ہے کہ نماز جماعت کے موقع پر بچپن میں بھی کبھی حسن و حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کے پاس آتے تھے، اور جب آپ سجدے میں گر جاتے تھے تو آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے تھے۔ بعض اصحاب بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ اشارے سے منع فرماتے تھے اور خود بڑے پیار سے ان دونوں کے ہاتھ تھام کر انہیں نیچے لاتے تھے اور اپنے زانوؤں پر بٹھا لیتے تھے۔ عزیزان محترم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے برخلاف سجدے کو طول دیا۔ نماز تمام ہونے کے بعد نمازیوں نے آپ سے سوال کیا کہ آج آپ نے سجدے کو خاص طول دیا، کیا آپ پر وحی نازل ہوئی تھی یا کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا حسین میرے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے سجدے کو طول دیا تاکہ وہ خود اتر آئے، اور میں نے خود اسے کندھے پر سے اتارنا مناسب نہیں جانا۔ عمر سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کتنی اچھی سواری ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ دیکھو کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ کو گھر سے حسنین کی رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی حسین کو چپ کراؤ، کیا تم نہیں جانتی کہ اس بچے کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ عزیزان محترم، حذیفہ یمان روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عالم میں مسجد میں داخل ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے شانے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کے پیروں کو اپنے سینے پر دبا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں آپ لوگ کس مسئلے کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں۔ یہ حسین بن علی ہیں جن کی دادی بہترین دادی ہیں، ان کے جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، ان کی نانی ختیجہ ہیں، وہ پہلی خاتون ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائی تھی۔ یہ حسین بن علی ہیں جن کے والدین بہترین والدین ہیں، ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، وزیر، چچا زاد بھائی، اور وہ پہلے شخص ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔
اور ان کی والدہ فاطمہ بنت محمد سیدۃ عالمین ہیں۔ یہ حسین بن علی ہیں جن کے چاچا اور پھوپھی بہترین چچا اور پھوپھی ہیں۔ ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب ہیں۔ خدا نے 2 پر عطا کیے ہیں جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کر کے جا سکتے ہیں۔ ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ یہ حسین بن علی ہیں کہ جن کے ماموں اور خالہ بہترین ماموں اور خالہ ہیں۔ ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور خالہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنے شانے سے نیچے اتارا اور فرمایا، اے لوگو، یہ حسین ہے جس کے دادا اور دادی بہشت میں ہیں، اس کے ماموں اور خالہ بہشت میں ہیں، اور یہ بھی اور اس کے بھائی بھی بہشتی ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے فضائل اس قدر زیاد ہیں کہ انہیں ایک یا چند ویڈیوز میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ بنابراین ہم آج اس ویڈیو میں نہایت اختصار کے ساتھ چند فضائل بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جو فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، علماء اہل سنت نے دسیوں احادیث اس بارے میں نقل کی ہیں۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ عزیزان محترم، اسی روایت کو عمر اور اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ایک شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حذیفہ بن یمان روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شب میں ان کے پاس گیا اور آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت اٹھے اور نماز میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ نماز عشاء بھی آپ کی امامت میں ادا کی، پھر انتظار کرنے لگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تاکہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو سکے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور میں نے دیکھا آپ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، تاہم یہ نہ سمجھ سکا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، کون ہو؟ میں نے کہا، حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم سمجھتے ہو کس سے بات کر رہا تھا؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل امین تھے، انہوں نے خدا کا سلام پہنچانے کے بعد مجھے بشارت دی ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، یہی روایت جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے۔ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حسین مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، من ارادہ ان ینظر الی سید الشباب اہل الجنہ فلینظر الی حسین ابن ابی طالب۔ کیا فرمایا؟ جو جنت کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، میرے ذریعے تمہیں دین حق سے آگاہی حاصل ہوئی ہے اور علی کے ذریعے سے تمہیں صحیح راہ ملی ہے اور تمہیں ہدایت ہوئی ہے۔ حسن کے وسیلے سے تمہیں نیکیاں عطا ہوئی ہیں اور تمہاری سعادت و شقاوت حسین کے ساتھ تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، حسین جنت کا ایک دروازہ ہے، جو بھی اس سے دشمنی کرے گا خدا اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ باوفا ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غذا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی اور میرے بچے حسن و حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی و فاطمہ حسنین کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسی وقت جبرائیل آئے تطہیر لے کر نازل ہوا اور کہا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔